السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا 19واں لیکچر ہے. لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو گزشتہ جو لیکچر ہے اس کے کچھ کانٹینٹس بتا دوں اور آپ کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تاکہ کو ریلیشن کرنے میں اور کو ریلیٹ کرنے میں آپ کو جو ریفرنسز ہیں گزشتہ آپ کو آسانی پیدا ہو. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پروسیس شروع کیا تھا لیکچر میں وہ یہ تھا جی کہ کیسے ہم ایک سٹارٹ کریں گے کسی انڈسٹری کو پاکستان میں اسمال یا میڈیم انڈسٹری کو, اور اس کے بعد سے پھر ہم نے آگے چل کے یہ دیکھا کہ اس کے اندر فیزیبلٹیز کون سی انوالو ہوتی ہیں. اس میں ٹیکنیکل فیزیبلٹی تھی, اس میں پھر ہماری جو تھی وہ مارکیٹنگ فیزیبلٹی, اور سب سے امپورٹنٹ جو جیسے آپ کو پتا ہے جو ہم لاسٹ ڈسکس کر رہے تھے وہ فائنینشیل فیزیبلٹی تھی. ہم نے فائنینشیل فیزیبلٹی کے مختلف آسپیکٹس پڑھے. ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ہمیں کس طرح سے خیال رکھنا ہے, کس طرح سے ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو مختلف ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں, اور کس طرح سے ہمیں کیش فلو کا اور دوسری چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ پرابلم ایٹ لیسٹ جن سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں پری پلاننگ کے ساتھ, ان کو ہم جا کے فیلڈ میں پریکٹیکلی جو ہے وہ فیس نہ کریں. تو ہم آج جو شروع کریں گے ہم اسی سلسلے کا جو کنٹینیوشن ہے ہم اس کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے. تو جب لاسٹ ٹائم ہم کر رہے تھے تو ہم نے جو پری آپریشنل پرابلم تھے وہ تقریباً پڑھ لیے تھے. تو اس کے بعد کچھ فیلڈ کے پرابلم تھے, پوسٹ آپریٹو پرابلم تھے. تو یہاں سے ہم شروع کریں گے, اور اس کے بعد ہمارا جو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایس ایم ایز کے لحاظ سے, بیکاز ایس ایم ایز کی جو بڑی لیس پرسینٹیج ہے وہ اپلائی کرتی ہے بینکس میں ٹو گیٹ دا فائنینسنگ. تو ہمارا جو اس کے بعد کا سارا سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے کے بعد وہ یہ ہے جی کہ کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو, اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, اس کے کیا طرائق ہیں, اور کس طرح سے ہم ایک کامیاب جو ہے وہ بارور کی حیثیت سے جا سکتے ہیں کسی لینڈر کے پاس. تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا وہیں سے ہم اس کو شروع کر کے تو کوریلیشن کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جی یہاں پہ ہے ایکوزیشن آف مشینری اینڈ اٹس انسٹالیشن. مشینری ایکوائر کرنا ایک بڑا مشکل سا مرحلہ ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنے پڑتے ہیں. مشینری کی کاسٹ سب سے پہلے تو یہ ہے مارکیٹ میں اسٹارٹنگ فرام دی مینوفیکچرز آف دا لو گریڈ ٹو دی مینوفیکچرز آف ویری ہائی گریڈ. مثلا اگر آپ ایک مشینری میڈ ان چائنا یا میڈ ان کوریا لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ ایک مشینری جو ہے وہ میڈ ان جرمنی یا فرانس لیتے ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی لیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ دونوں کی جو ہے کوالٹی میں بھی ضرور فرق ہوگا اور دونوں کی پرائس میں بھی ضرور فرق ہوگا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نائدر وی کمپرومائز آن دا کوالٹی, اور اپنے اس کے اندر بجٹ کے اندر رہتے ہوئے بیسٹ مشینری جو ہے وہ سلیکٹ کریں. تو اس کے لیے تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا کنسلٹنٹس کو ہائر کرنا پڑتا ہے, اور خود پرسنلی وزٹ کرنا پڑتا ہے ایسے کارخانوں میں یا ایسی فیکٹریز میں جہاں پہ سملر مشینری جو ہے ورک کر رہی ہو. سم ٹائم اس کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ یو مے ہیو ٹو ٹریول ابراڈ. اس کا کوئی ایک دفعہ ضرور آپ کو تھوڑی سی اس میں مشکلات پیش آتی ہیں جی کہ آپ خرچ کر رہے ہیں, لیکن ان دا لانگ رن جو آپ کو اس سے جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں اور اس سے جو آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں کسی چیز کو وٹنس کرنے میں, کسی چیز کو دیکھنے میں, وہ بہت زیادہ بعد میں آپ کو پے کرتے ہیں ان دا لانگ رن. تو مشینری میں ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے جی کہ اس کی آفٹر سیل سروس ہے, اس کے اسپیئر پارٹس اویلیبل ہیں, کہ ہمارے پاس اس کیلیبر کی مین پا ہے ٹیکنیکل جو اس کو ہینڈل کر سکے, یا ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح کا اسٹرکچر ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹل خدا نخواستہ اس میں آ جاتا ہے پرابلم آپریشن یا مینٹیننس کا, تو ہماری جو لوکل ورک شاپس ہیں دے کین کیٹر فار دیٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پریونٹو میئرز ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ آپریشن میں آنے سے پہلے اگر آپ قابو پا لیں تو بہت ساری مشکلات سے آپ بچ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ جی آپ 100%, لیکن پھر بھی 90% تک آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر پراپرلی پلان کرتے ہیں تو انڈسٹری کی کچھ مشکلات سے آپ بچ جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پریلیمنری ورک اباؤٹ دی سورس آف سپلائی آف را مٹیریل, لیبر اینڈ مینیجریل ان پٹس. وہی ہے جی کہ آپ نے مٹیریل کہاں سے لینا ہے, آپ نے جو اس کا سورس ہے مٹیریل کا کیا ہے. فرض کیا آپ کا مٹیریل امپورٹڈ ہے تو آپ کو اس کے لیے شپمنٹس کا اسکیجول بنانا ہے, پھر اسی اسکیجول کو آپ نے کوریلیٹ کرنا ہے اپنے انکم کے ساتھ جو سپوزڈ انکم ہے کہ جی ہمارا جو سائیکل ہے کریڈٹ کا فرض کیا وہ 30 ڈیز کا ہے,
اور ہمیں 30 ڈیز کی پیمنٹ آنی ہے، تو مٹیریل کی جو LCs ہیں، لیٹر آف کریڈٹس ہیں باہر کے ملکوں سے، وہ اس طرح سے کھولیں کہ ہمارا جو مٹیریل ہے ایک جو ہے وہ مارکیٹ میں چل رہی ہو لاٹ، ایک فیکٹری کے اندر ہو جو پروڈکشن کے لیے ایک سٹور میں پڑی ہو، اور ایک جو ہے شپمنٹ کے دوران ہو. یعنی آپ کو کسی جگہ پہ بھی جو ہے شارٹیج آف مٹیریل نہ آئے، اسپیشلی اف دا سورس از ناٹ ان سائڈ دا پاکستان. ایون اگر پاکستان میں ان سائڈ ہے اور سورس ہے را مٹیریل کا، اینڈ یو آر ڈیپینڈنٹ آن ہائر انڈسٹری، اور آپ سیکنڈری سورس ہیں اس کے یوز آف مٹیریل کا، را مٹیریل کا، تو آپ کو جیسے آپ کی اگر پولیسٹر بیس انڈسٹری ہے اینڈ یو آر گیٹنگ اٹ فرام اے بگر انڈسٹری، تو آپ کو اس طرح سے کانٹریکچل ان سے آبلیگیشنز جو ہیں وہ آپ کی آ جانی چاہیے کہ آپ کو کہیں پہ را مٹیریل کی جو ہے وہ بریک اپ جو ہے یا کہیں پہ شارٹیج جو ہے وہ نہ آئے. تو اس کو را مٹیریل کی پروکیورمنٹ کو اپنے انکم کے ساتھ کوریلیٹ کرنا، شارٹ ٹرم جو کیپٹل ہے یا بینکنگ ہماری فیسلٹیز ہیں یا ہماری ورکنگ کیپٹل ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ بہت بہت بڑا سٹیپ ہے کسی بھی انڈسٹری کی. جب ہم پرسیو کرتے ہیں، جب پرسپشن ہماری جو ہے اس طرف جاتی ہے کہ جی ہم نے یہ چلانی ہے، تو اس سے پہلے اگر ہم ان چند فیکٹرز کو مد نظر رکھیں تو کبھی بھی فیلیور جو ہے وہ نہیں ہوگی. پھر لیبر کا مسئلہ ہے جی، ایک پراپرلی ٹرینڈ لیبر جو اس مشین کو ہینڈل کرنے کا یا تو تجربہ رکھتی ہو، یا آپ اس کو بیرون ملک بھیج کے، یا اف اس سے لوکل مشینری تو یہیں پہ جو ان کے مینوفیکچررز ہیں ان سے ان کو ڈسکس کر کے اس سے ٹرینڈ کر لیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پروسپیکٹنگ اباؤٹ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ ہمارا جی بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے. ہم ویسے تو SME کے حوالے سے ہم نے اس کے لیے علیحدہ جو ہیں وہ مختص کیے ہوئے ہیں لیکچرز، لیکن یہاں پہ چونکہ وی آر ڈسکسنگ دی انڈسٹری اور اس کے مختلف آسپیکٹس جو ہیں، تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک مختصر سا طائرانہ جائزہ لیتے ہیں جی کہ کس طرح سے آپ مارکیٹنگ کو پری ایزیوم کر سکتے ہیں. مارکیٹ کے لیے آپ کو جو ہے وہ اگین آپ کی پرسپشن، آپ کا جو ویژنری آپ کو ہونا پڑے گا، آپ کو کچھ حقائق جمع کرنے پڑیں گے، اس میں آپ کو اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے اگر مارکیٹ میں جگہ ہے تو آپ اس کی ٹرمز کیا ہو سکتی ہیں، ایکسپیکٹڈ ٹرمز. کیا آپ کی پروڈکٹ اتنی ہاٹ ہے کہ وہ کیش پہ بک جائے، یا آپ کی پروڈکٹ جو ہے ایز پر جو مارکیٹنگ کے ایگزسٹنگ رول ہے اس کے مطابق وہ 15 دن کا کریڈٹ ہے، یا وہ 30 ڈیز کا کریڈٹ ہے، یا 2 مہینے کا کریڈٹ ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی ایک تو آپ کی چیز بکے، اور بکنے کے بعد اس کے جو آپ کو جو ہے اس کی جو آؤٹ کمز ہیں، اس کے جو آمدنی ہے وہ وقت پہ پہنچے، تاکہ آپ کا جو سرکل ہے را مٹیریل کی پرچیز کا، پروڈکشن کا، اوور ہیڈز کا، یہ کہیں سے بریک اپ نہ ہو جائے. تو مارکیٹنگ کا انالیسس کرتے ہوئے اپنے کمپیٹیٹرز کو، ایگزسٹنگ سچویشنز کو، کسٹمر بیس کو، اپنی لوکیشن کو، اپنی جو کوالٹی آف یور جو ہے پروڈکٹس ہے، اور اس کے ٹیکنالوجیکل اور اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو مد نظر رکھیں. اور یہ بہت ایک جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ایسی پریونٹیو میئرز ہیں جو لینے سے آپ بہت سارے جو رسک ہیں ان سے جو ہے وہ آلریڈی ان کو آپ کیپ کر سکتے ہیں. تو مارکیٹنگ میں ون شوڈ بی ویری سینسٹیو، کیونکہ یہ آپ کی بیک بون ہے. یوں تو انڈسٹری میں ساری فیکٹرز جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو انٹرسپورٹ کرتے ہیں، لیکن مارکیٹنگ جو ہے چونکہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں کہ ایک اگر آپ کی چیز بکے گی نہیں خدا نخواستہ تو پھر سارا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا. تو مارکیٹنگ کا انالیسس جو ہے یہ اپنے طور پہ بھی تھرو تھرڈ پارٹی لائک کنسلٹنٹس، اور پھر اس کے بعد ٹرائل مارکیٹنگ جیسے ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم، سیمپل مارکیٹنگ پڑھی تھی، تو اس سے آپ کو بڑا فوائد حاصل ہوں گے پرسیو کرنے میں کہ کیا مجھے مستقبل میں کیا مجھے کوئی ایسی مشکلات پیش آ سکتی ہیں کہ جس میں مارکیٹ جو ہے اس میں جو ہے مجھے کریڈٹ زیادہ کرنا پڑ جائے، یا میں مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاؤں، یا میری چیز جو ہے وہ ایبسلیٹ ہو جائے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. پھر ہے جی پریلیمنری ورک ریگارڈنگ سورس آف ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل آپ کو پتا ہے کہ جی جب تک آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل نہیں ہے neither you can purchase the raw material nor you can pay your overheads. Apart from equity which you have already, if it's اگر آپ نے ایک بورنگ کر کے قرضہ لے کے انڈسٹری لگائی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے آلریڈی اپنی ایکوٹی جو ہے ظاہر ہے آپ نے اسکرو اکاؤنٹ میں بینک کے ساتھ وہ رکھتی ہوگی، تو اس وقت آپ کے پاس جو بھی ورکنگ کیپٹل آنا ہے وہ بینک نے آپ کو ضروریات کو دیکھ کے اس کو سینکشن کرنا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم
لون کے زمرے میں آئے گا. یعنی شارٹ ٹرم کو میں پھر یہاں ڈیفائن کر دوں کہ ایسا لون جس کی جو پیریڈ ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہے. 1 سال کے اندر یو ہیو ٹو 1 سال کے بعد آپ کو اس کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے. اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں جو ہم اپنے بینکنگ کے چیپٹرز میں آگے چیپٹرز میں پڑھیں گے جی کہ کیا کیا فارم ہے اور آپ کو کیا سوٹ کرتی ہیں. لیکن یہاں آپ نے ایگزیکٹ اپنی نیڈس کو بڑی ہی آنیسٹلی دیکھنا ہے اور بڑی ہی جو ہے وہ مینیوٹلی دیکھنا ہے جی کہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹ کا ایگزیکٹلی کتنے دن کا کریڈٹ ہے, کتنے دن کے بعد اس کی ریسیٹس آتی ہیں, ریسیٹس میں کوئی ڈیفیسٹس تو نہیں ہوتا کہ لوگوں نے 100% کمٹمنٹ کی ہے اور وہ 80% آپ اس کو ورک آؤٹ کریں یا 70% پہ ورک آؤٹ کریں تاکہ آپ ورسٹ کے سینیریو میں بھی سروائیو کر سکیں. تو اس کے حساب سے آپ کو اپنا جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے جی کہ مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے. یہ ایک انتہائی سینسٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایسٹیمیشن آف ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کو بڑا ایکوریٹلی کرنا ہے تاکہ جب آپ بینک کو اپروچ کریں تو نائدر یو آر انڈر کیپٹلائزڈ نار یو آر اوور کیپٹلائزڈ, یعنی نہ تو آپ کے پاس کمی ہو جائے پیسے کی کہ آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں اور نہ اتنی زیادتی ہو جائے کہ کیپٹل کاسٹ پے کرنے کے بعد آپ کے اوور ہیڈز بڑھ جائیں اور آپ کی پروڈکٹ کی قیمت بڑھنے کے بعد وہ ریچ سے باہر ہو جائے کسٹمر کی پرچیز کی. تو یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے. دین ہے جی ہمارے پاس کوآرڈینیشن پرابلمس کنیکٹڈ ود ایکوزیشن آف ڈفرنٹ کائنڈ آف ایسٹس اور کمپلیشن آف جابس. اس میں جی ایک بڑا ہمارا جو بیسیکلی ہے کہ جی جب آپ نے کسی بھی لینڈر کو اپروچ کرنا ہے یا آپ نے مختلف جو آپ کے سیکورٹی پیکج ہے یا آپ نے جو اس کو اپنی ضمانتیں دینی ہیں یا آپ نے ان کو ایک گارنٹی آفر کرنی ہے یا آپ نے جو اپنے ایسٹس دینے ہیں ان کی ساری جو ہے آپ ایک تیار کر لیں, اس کی کوآرڈینیشن آپس میں کر لیں کہ جی وٹ یو ہیو آفر, جس کو آپ کر کے تو آپ جو ہے یا اپنے اگر سیلف فائنینس ہے تو پھر بھی دیکھ لیں جی کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کے درمیان اور آپ کی ضروریات کے درمیان کس طرح سے وہ ایک ہارمنی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اب ہمارا جی میجر جو ٹاپک ہے وہ ہے پوسٹ آپریٹو پرابلمز آف اے نیو انٹرپرائز. پوسٹ آپریٹو جو پرابلمز ہیں جی ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوسٹ آپریٹو پرابلم وہ ہیں جو آپ کو انڈسٹری لگانے کے بعد جو ہے آپ فیس کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ایک چیز تھوڑی سی جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ یہ آپ پرابلم فیس کریں. ایک اسپیکولیشن ہے, ایک ڈر ہے, ایک نارملی جو روٹین میں آپ سوچتے ہیں کہ جی مجھے کیا کیا ایکسپیکٹڈ پرابلمز ایسے ہیں جو میں فیس کر سکتا ہوں ڈیو ٹو ویریس ویریبل فیکٹرز. لیکن ایک بات یہاں پہ بڑی شور ہے کہ اف یو کین کیپ دوز ایشوز ان ٹائم بفور گوئنگ ان ٹو دا فیلڈ اینڈ یو کین ہیو اے پریونشن اگینسٹ دیز پرابلمس ٹو سم ایکسٹینٹ اور ٹو اے ویری کنسیڈریبل ایکسٹینٹ. آپ اگر ان کی پہلے سے ہی منصوبہ بندی صحیح طریقے سے کریں تو آپ ان پرابلمس کو جو پوسٹ آپریٹو پرابلم ہیں بڑی حد تک آپ ان کو جو ہے اوائڈ کر سکتے ہیں اور ان سے بچ سکتے ہیں. ہم نے یہ اب دیکھنا ہے جی کہ واٹ از دا نیچر آف پوسٹ آپریٹو پرابلمس, یعنی آپ کی انڈسٹری جب آپریشن میں آ گئی اس کے بعد آپ کو کیا کیا پرابلم جو ہے وہ فیس ہو سکتے ہیں. ان پرابلمس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جو انٹرپرینور ہے وہ انڈسٹری لگانے سے پہلے ان پرابلمس کو اگر ذہن میں رکھتا ہے اور ان کی پراپر منصوبہ بندی کرتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اف یو ہیو اے پراپر پلاننگ تو یو کین آلویز اوائڈ دیم ٹو ہیپن. تو لیٹس سی جی وٹ آر دوز پرابلمس. پہلا ہے جی اس میں لیک اور ایبسنس آف پروفٹس, یعنی آپ نے ایک انڈسٹری شروع کی, اگر خدا نخواستہ اس کی فیزیبلٹی جو تھی وہ پہلے دن سے ورکیبل نہیں تھی, آپ کے کچھ فیکٹرز جو تھے وہ فیوریبل نہیں تھے, یو ہیو گون فار اے رانگ چوائس آف انڈسٹری. اس میں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ مارکیٹنگ فیزیبلٹی جو ہے یا اپنی ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہے, جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی گیپ آپ کی کیلکولیشنز میں, آپ کی سروے میں, آپ کی اسپیکولیشنز میں وہاں پہ ضرور آیا ہے, جس کی وجہ سے ایبسنس آف پروفٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اگر منافع کی کمی ہے یا منافع نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سالڈ ریزنز ہیں جو ہم نے اپنے پری فیزیبلٹی اسٹڈیز میں یعنی پری آپریشنل فیز میں ہم نے جو خدا نہ خواستہ ہم یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ
کہ کچھ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں یا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی بس میں نہیں ہوتے. ٹیکنیکل لینگویج میں یا بزنس لینگویج میں یا لیگل لینگویج میں ہم انہیں فورس میجور کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں یا ایسے ایونٹس جیسے یہ سونامی ہے، خدا نخواستہ کوئی زلزلہ ہے یا کوئی ناگہانی آفت ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بیانڈ دی ہیومنلی کنٹرول، تو ان کو چھوڑ کے باقی جو چیزیں ہیں وہ بہت حد تک تقریباً 90% ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے پوسٹ آپریٹو سے پہلے، یعنی پری آپریٹو سٹیج پہ، کہ ہم ان کو اینالائز کریں. تو یہی بات ہے کہ اگر انڈسٹری میں فیلیور کی ریزنز جو بعد میں آتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کو پرابلمز آئیں گے پوسٹ آپریٹو تو اٹ ول بی خدا نخواستہ لیڈنگ ٹورڈز اے فیلیور. اور اسمال انڈسٹری یا میڈیم انڈسٹری فیلیور کو افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی جو سسٹینیبلٹی کا سائیکل ہے وہ ایکسپینشن اور کنٹریکشن میں نہیں ہے بلکہ برتھ میں اور ڈیتھ میں ہے. اس لیے اس کے پاس سسٹینیبلٹی بڑی کم ہوتی ہے، اور اسپیشلی اف اٹ از اے فائنینسڈ اور اسے قرضے پہ اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے، تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ہیونگ دس پوائنٹ ان دا پری اسٹڈیز. دوسرا ہمارے پاس ہے جی ایکسپیرینس فیکٹرز. ایکسپیرینس فیکٹرز کی جس طرح میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پرٹیکولر فیلڈ کا اگر ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وائڈس کیا ہیں، اس کے اندر ڈیفیشنسیز کیا ہیں، کہاں پہ مجھے اس میں ہوشیار ہونا پڑے گا، کہاں پہ مجھے مارکیٹ اس میں پرابلم دے گی، میرے کمپیٹیٹرز اس میں کیا ہیں، کس طرح سے میں نے اسٹریٹجائز کر کے مارکیٹ میں آنا ہے. ایک نئی چیز کا اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو نیچرلی جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے ہی سے کوئی 20 سال سے یا 30 سال سے یا 50 سال سے یا 10 سال سے ڈپینڈنگ اپون دی کائنڈ آف انڈسٹری جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو وہ ٹف ٹائم دیں گے. دوسرا ایکسپیرینس میں یہ نہیں آتا کہ آپ کو صرف جو ہے اس انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہو، اس میں مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس ہے، اس میں مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، اس میں فائنینشیل کنٹرول کا ایکسپیرینس ہے، اس میں آپ کا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے لرننگ کا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن ٹورڈز لرننگ جو ہے وہ پور ہو، آپ سیکھنا ہی نہ چاہتے ہو، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تیسرا ایک آپ کے انڈسٹریل ریلیشن کا فیکٹر ہے کہ جی آپ کی جو ہے انڈسٹریل ریلیشن کیسے ہیں اپنے کام کرنے والے لوگوں سے. تو یہ بے شمار فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر وقت پہ ان ساری چیزوں کو کیپ کر لیا جائے، ان ساری چیزوں کے لیے پراپر پلاننگ کر لی جائے، تو انڈسٹری میں فیلیور کے جو چانسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. اس ساری گفتگو کا مقصد جو ہم کر رہے ہیں یا جو اپنے بھائیوں کو ہم یہ بار بار جو یہ بتلا رہے ہیں، اسٹوڈینٹس آپ کو بھی جو بار بار اس کے اوپر ایک میں اسپیشلی جو ایمفیسس کر رہا ہوں وہ اسی لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ود اے پراپر پلاننگ. تو جب ہمارے پاس موقع بھی ہو، ہمارے پاس ٹائم بھی ہو اور وی کین پلان دا تھنگز اکارڈنگلی، اور پھر بھی ہم انہیں پلان نہ کر سکیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں اٹس اے بیڈ لک فار این انٹرپرینور. تو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جی پوسٹ آپریٹو پرابلمس کو پری آپریٹو جو سٹیج ہے اس کے اندر کس طرح سے ہم جسٹیفائی کریں، کس طرح سے ہم ان کو کیپ کریں. ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ پرابلم ہمارے پاس کیا ہے پوسٹ آپریٹو فیلڈ کے اندر. انفیملیرٹی اور لیک آف ایکسپیرینس ان پروڈکٹ اور سروس لائن. فرض کیا جی ایک پروڈکٹ آپ بناتے ہیں XYZ اینی پروڈکٹ، اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے جی کہ اس کی نویلٹیز کیا ہیں، اس کے کریکٹرز کیا ہیں، اس کا را مٹیریل اگر میں کہاں سے لوں تو اس کی فنیشنگ زیادہ اچھی آئے گی، اس کی بیچ میکنگ کیسے ہوگی، اس کو میں فنشنگ آپریشن اس کے کیسے کروں گا، اس کی پیکنگ کے کیا کیا رولز ہیں، اور اس کی جو ہے مارکیٹ میں سیفٹی اسٹرینتھ کیا ہے، ریلائبلٹی فیکٹرز کے کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں پروڈکٹ کے جو ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں جو ہے انفارمیشن بڑی ضروری ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سروس میں ہیں، سے آپ یو آر ان اے ڈرائی کلیننگ شاپ اور یو آر ان اے انڈسٹری ویئر یو آر ہیونگ اے کوریئر سروس اور یو آر رننگ جو آپ ایک بہت بڑا کوئی نیٹ ورک رن کر رہے ہیں، کسی سروسنگ کیٹرنگ سروسز ہیں یا ٹرانسپورٹ سروسز ہیں. آپ کو انلیس انٹل کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس کا، تو وہ ایک بڑی نیگیٹو چیز ہے. اس لیے اگر یہ ہم جو پہلے پری پلاننگ کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم کسی انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ سیکھ سکیں، اس فیلڈ میں جانے سے پہلے کوئی ریلیونٹ ایکسپیرینس حاصل کر سکیں، تو پلیز یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہم ضرور وہ متعلقہ ایکسپیرینس جتنا بھی زیادہ حاصل کر سکے کریں، تاکہ ہمیں جا کے جو اسٹرینجنس ہے اس کا احساس نہ ہو اور ہم
نہ تجربہ کاری کی بنا پہ ڈیو ٹو لیک آف ایکسپیرینس کوئی ایسا نقصان نہ کر بیٹھیں جو ہماری انڈسٹری کے لیے ان دا لانگ رن اور ان دا شارٹ رن جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو. تو یہ ایک فیکٹر جو ہے یہ بھی نہایت ضروری فیکٹر ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے جی یہ ہے لیک آف ایکسپیرینس ان مینجمنٹ. دیر از اے واسٹ ڈفرنس بٹوین بینگ اے میشنسٹ اینڈ بینگ ایبل ٹو مینج اے شاپ. یہ جی ایک بڑی مین سی بات ہے اور ایک بڑی تجربے کی بات ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز میں تجربہ ہے تو وہ اپنے فیلڈ کے اندر ہی اس کو یوٹیلائز کرے. یہ ضروری نہیں کہ ایک ایسا آدمی جو ایک بہت اچھا مشین مین ہے جب آپ کو اسی شاپ کی مشین شاپ کی جس کے اندر وہ کام کرتا ہے مینجمنٹ دے دیں تو وہ ایک اچھا مینیجر بھی ثابت ہو. یعنی دونوں کے جو ہے فرق ہے فاسٹر میں. جو ایک مینیجر کا رول ہے جو مینجمنٹ کا رول ہے یا کسی کو کنٹرول کرنے کا رول ہے یا ہیومن جو ریلیشن شپ ہے ان کا رول ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے فرام دا رول آف اے مشینسٹ. تو maybe machinist is a very good person who knows his colleagues, who knows the nitty-gritties of his work. اس کو بڑا پتہ ہے اپنی مشین کا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک اچھا مینیجر بھی ثابت ہو اسی شاپ کے اندر. تو یہاں پہ جو ایک چیز سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف اس بندے کو وہاں پہ اپوائنٹ کریں جو اس فیلڈ کے اندر پراپرلی ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, صرف اس بیس کے اوپر کہ اس کو کسی چیز کی تھوڑی سی نالج ہے, مارجنل نالج ہے, تو اس کو اس بیس کے اوپر کہ جی یہ ایک مشین مین رہا ہے لہذا یہ مشین شاپ کو مینیج بھی اچھی طرح کرے گا, یا اس بندے نے اس مشینری کو انسٹال کرنے میں کچھ کام کیا ہے تو مے بی ہی از اے گڈ مینیجر بیکاز ہی از فیملیئر ود دیٹ مشینری. تو نو, دیز آر ڈفرنٹ فیلڈ کیونکہ یہ ایک پراپر کارپوریٹ فیلڈز ہیں, بزنس کے فیلڈز ہیں, اس لیے جو ایکسپیرینس ہے ریلیونٹ فیلڈز میں انہی بندوں کو پرسنلز کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے ایریاز میں اپوائنٹ کریں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی واٹس دا نیکسٹ پوائنٹ. اوور کنسنٹریشن آف ایکسپیرئنس لائک فوکسنگ اونلی آن دا ایریا آف انٹرسٹ سیلس فائنانس پروڈکشن ایکسیٹرا. یہ اس طرح سے ہے جی کہ کچھ لوگ فائنانس کے بیک گراؤنڈ سے بزنس میں جاتے ہیں, پریکٹیکل بزنس میں. کچھ لوگ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی لیٹس اسٹارٹ سم بزنس. کچھ لوگ جو ہیں وہ سیلس کے ہیں, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم سیلس کی ہماری کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ پروڈکشن کے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ انٹائرلی سارے ڈفرینٹ فیلڈس ہیں. پروڈکشن ایک بالکل علیحدہ سے فیلڈ ہے, مارکیٹنگ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ جاب, اسپیشلائزیشن ہی علیحدہ ہے. فائنانس از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ جاب, اٹس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن. اسی طرح سیلز میں جب آتے ہیں اٹس ٹوٹلی اے ڈفرینٹ جاب. اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا مین انٹرسٹ مارکیٹنگ میں ہے اس نے جب ایک انڈسٹری کو رن کرنا ہے ایز اے اونر تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی اس کی فوکسنگ جو ہے, اس کا جو فوکس ہے, مین کنسنٹریشن جو ہے وہ صرف اس فیلڈ پہ رہتی ہے. نارملی میں میجورٹی آف کیسز کی بات نہیں کر رہا. ہم جب ایونٹس ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ایون جو پرسنٹیج بڑی کم ہوتی ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاسبل رسک ہیں ہم ان کو ٹائم پہ کور کریں. اب اگر کسی کو مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس ہے تو نیچرلی اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹنگ کی طرف ہوگی. اف somebody is good in finance تو وہ اپنا سارا زور جو ہے فائنانس پہ لگا دے گا. اب ہوگا کیا, جب فائنانس والا بندہ فائنانس پہ کنسنٹریشن کرے گا اور مارکیٹنگ پہ نہیں کرے گا تو مارکیٹنگ نگلیکٹ ہوگی. اف یو آر اے مارکیٹنگ پرسن اینڈ یو آر کنسنٹریٹنگ آن مارکیٹنگ اینڈ یو آر ناٹ اے پرسن ہو از انٹرسٹڈ ان پروڈکشن تو آپ کی پروڈکشن سفر کرے گی. پھر اگر آپ پروڈکشن کے آدمی ہیں اور اونلی یو آر کنسنٹریٹنگ آن پروڈکشن دین فائنانس اور مارکیٹنگ جو ہے یہ نگلیکٹ ہوں گی. تو یہ اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے جی کہ آپ ایک ایسی پروفیشنل ٹیم اپنے ساتھ ملائیں, آف کورس ود ان دی لمٹس آف یور فائنینشیل پیکج, ود ان دی لمٹس آف یور اوور ہیڈس, جو آپ کے مختلف ہیڈس کو ہینڈل کرے پروفیشنلی. یہ نہیں کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ایک ایریا پہ فوکسڈ ہے اور ایک ایریا پہ آپ کی کنسنٹریشن یا پرسنل ذاتی آپ کو دلچسپی ہے تو آپ سارا زور اس پہ لگا کے باقی کے جو ایریاز ہیں خدا نخواستہ ان کو نگلیکٹ کریں. اور یہ نگلیکٹ جو کرنا ہے آپ کا, یہ دیٹ ول کاسٹ یو اے لاٹ آفٹر ورڈس. تو اس میں آپ کو پھر یہ گزارش ہے کہ جس فیلڈ میں آپ سمجھیں کہ یو آر ناٹ ہیونگ اے پراپر ایکسپیرئنس اور یو آر ناٹ ہیونگ اے پراپر آؤٹ لک فار دیٹ بزنس اور فار دیٹ فیلڈ, تو آپ فوری طور پہ اف یو کین افورڈ یا تو الٹرنیٹیو اس کا کو بندوبست کریں یا پھر پروفیشنل ٹیم رکھیں, کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, الٹرنیٹیو نہیں ہے. ایک جگہ پہ وہی بندہ کام کرتا ہے جو اس کا اپنا کام ہو.
یعنی اس کام کا اس کو تجربہ ہو. لیٹس سی واٹس نیکسٹ. انکمپیٹنس آف مینجمنٹ. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سم ٹائم لوگوں میں صلاحیتیں مینجمنٹ کی نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ انہیں مینجمنٹ آتی نہیں ہے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ آپ جب تک ایک پروفیشنل آدمی کو جس کی ایجوکیشن یا جس کا بیک گراؤنڈ مینجمنٹ کا ہے، جب ہم بات ایجوکیشن کی کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں مینجمنٹ جو ہے دیٹس اے سائنس، اٹس اے ٹوٹل سائنس. تو جب ہم اسپیشلی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں یا ایسی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں جو بڑے طریقے سے مارکیٹ میں آئیں گی، یا جو فائنینس انڈسٹریز ہیں، سیلف فائنینسنگ میں آ کے تھوڑا سا ذرا انڈسٹری چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے اس کے جو لیئرز ہیں مینجمنٹ کی وہ ویسے ہی ساری جو ہیں وہ سنگل مین ہوتی ہیں، اس لیے اس میں پھر بھی کام چل جاتا ہے. لیکن ایسی انڈسٹری جو فائنینسڈ ہو اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہو کہ جی میں نے ٹائملی پیمنٹ کرنی ہے بینک کو، اس کی ری پیمنٹ کرنی ہے، میں نے انٹرسٹ ٹائم پہ دینا ہے، اور اگر میں نہیں دوں گا تو دیٹ ول بی بیڈ تھنگ فار می لیگلی ایز ویل ایز کمرشلی. تو آپ کو ہر جگہ کے اوپر جو بندہ ہے پراپر وہ بٹھانا چاہیے، اور اس طریقے سے جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ ریپلیس کریں جو بندہ آپ کو ضرورت ہے، اور یہ اس جو ہے غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جی میں خود ہی سب کچھ ہینڈل کر لوں گا. اگر آپ کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ٹو اے اسمال انڈسٹری ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از پاسبل. جب آپ کے مارکیٹنگ انوالو ہو جاتی ہے، فائنینشیل ایشوز انوالو ہو جاتے ہیں، پھر سے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا اسٹاک لسٹڈ کمپنی ہے، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ فیکٹر جو ہے یہ بھی ایک بڑا جو ہے جاندار فیکٹر ہے، جس کو ہم اگر اپنے پری آپریشنل سٹیج کے اوپر اس کو ہم پراپر پلان کر لیں، اس کو ہم اس کی وائڈس کو کیپ کر لیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تیسرا جی سیل کازز، کہ جی آپ کی ایک سیل ہے اس کے بارے میں جو ہے کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. نمبر 1 ویک کمپیٹیٹو پوزیشن، کہ جی آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے کمپٹیشن جو اپنا کمپیٹیٹر ہے، جو آپ کے مقابلے میں لوگ مارکیٹ میں ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کی پوزیشن بڑی ویک ہے. جب ہم ویک پوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ پوزیشن جو ہے یہ فزیکل پوزیشن نہیں ہے، یہ فائنینشیل پوزیشن ہے، یا آپ کی مارکیٹ کی جو ہے کریڈیبلٹی ہے، یا مارکیٹ کے اندر آپ کا کریڈٹ دینے کا جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے، یا آپ کی جو خود پروڈکٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے آپ کے کمپیٹیٹر کی کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو لے کے آتے ہیں تو اس کو ٹکنے نہیں دیتی. تو اس کا بھی انالیسس جو ہے ان ٹائم اور بہت پہلے کر لینا چاہیے. اپنے کمپیٹیٹرز کو ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں جی، کہ نہ صرف کمپیٹیٹرز کو کہ آپ کے کمپٹیشن میں کیا چیزیں ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ڈائریکٹ کمپٹیشن کے علاوہ آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. یعنی اگر آپ خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جی میرے سے غلطی کہاں ہوئی ہے. مے بی یو آر ہیونگ ان مائنڈ کہ جی میں اگر ایک پیسٹی سائڈ بنا رہا ہوں تو آئی ایم گوئنگ فار اے اسپرے ٹو کل دی ماسکیٹوز اور فلائیز اور لائک دیٹ. تو مے بی ایک جو ہے آپ صرف سپریز کے اوپر نظر رکھیں تو اس کے جو سبسٹیٹیوٹس ہیں جیسے کوئل ہے، جیسے وہ ایک میٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے کہ وہی کام لیا جا سکتا ہے، وہ بھی آپ کے انڈائریکٹ کمپیٹیٹرز ہیں مارکیٹ کے اندر. تو ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی ڈائریکٹ کمپیٹیٹرز کو اور سبسٹیٹیوٹس کو دونوں کو آپ نے مارکیٹ میں مد نظر رکھنا ہے. اور اگر آپ اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں کسی بھی لحاظ سے ویک ہیں، برانڈ وائز، رائبلٹی وائز، اس کی جو فنیشنگ ہے اس کے طریقے سے، یا مارکیٹ میں آپ کی کریڈٹ وردینس جو ہے، آپ کی جو ادھار دینے کی طاقت ہے، یا آپ کو جو اپنی انوینٹری رکھنے کی طاقت ہے وہ کم ہے، تو اس کو آپ پہلے سے پلان کریں. مہربانی کر کے اپنے حجم کے مطابق، اپنے والیوم آف بزنس کے مطابق اس کو بھی پوسٹ آپریٹو اسٹیج سے بچنے کے لیے پری آپریٹو اسٹیج میں آپ اس کو پلان کریں. یہ ایک بڑا ہی نقطہ ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو قابو کیا جا سکتا ہے اگر وقت پہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں. سیکنڈ پوائنٹ اس میں ہے جی لیک آف پراپر انوینٹری کنٹرول. جی کس طرح ہے کہ فرض کیا آپ کی مارکیٹ میں پروڈکٹ ہٹ ہو جاتی ہے، آپ کو ڈیمانڈز آئیں، آپ نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے پاس انوینٹری اسٹور میں کتنی پڑی ہے، میرے پاس را مٹیریل کتنا پڑا ہے، اور کتنا را مٹیریل میرا شپنگ میں ہے، یا کتنا را مٹیریل میرے جو ہے مٹیریل مینوفیکچرز ہے اس سے مجھے آنا ہے، میرا جو ہے اس کا سائیکل کیا ہے، سرکل کیا ہے، جو میری فائنینشیل انوالومنٹ ہے ود مائی را مٹیریل پیپل. تو آپ آؤٹ آف یور ایکسائٹمنٹ اپنی انوینٹری کو
فٹا بہت جلدی سے یعنی ایک دم سے آپ جو ہے اس کو کر کے خالی کر کے مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں چونکہ آپ کی سیل زیادہ ہو رہی ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کا جو ہے سیلر ہے یا آپ کا جو بیچنے والا ہے ہول سیلر یا آپ کا جو ڈیلر ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اینڈ یو آر شارٹ آف انوینٹری, آپ کے پاس اسٹور میں وہ چیزیں نہیں ہیں, تو آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ کو نہیں پہنچتی, تو آپ کا جو سرکل ہے مارکیٹنگ کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ونس یہ سرکل ٹوٹ گیا, انوینٹری جو ہے وقت پہ نہ پہنچی, تو آپ کی جتنی جو ہیں ایفرٹس ہیں پاسٹ میں آپ نے جو محنت کی ہے وہ ساری کی ساری ضائع جائے گی, اور آپ کو پھر نقطہ اے سے شروع ہو کے آگے جانا پڑے گا جی کہ میں کس طرح سے ایک مارکیٹ ایک چیز کو نئے سرے سے انٹروڈیوس کراؤں. تو یہ خیال رکھیں کہ ڈیمانڈ اور اپنی انوینٹری جو اسٹور کے اندر ہے اس کے اندر ہارمنی پیدا کریں. اگر بے شک اس کی ڈیمانڈ زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ ضرور ہے کہ ٹائم کے ساتھ پلان کے ساتھ اس کو بڑھائیں, نہ یہ کہ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ اپنی پوری انوینٹری کو مارکیٹ میں پھینک دیں اور آپ جو ہیں بالکل خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جائیں. تو اس کو پلان کرنا بھی پری آپریشنل, یہ پرابلم پوسٹ آپریٹو ہے, لیکن میں نے جیسے کہا تھا کہ پوسٹ آپریٹو 99% پرابلم جو ہیں وہ ہینڈل ہوتے ہیں پری آپریشنل سائٹ کے اوپر. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی اس میں تیسرا فیکٹر ہے لو سیلز والیوم. کہ جی آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی, مارکیٹ میں لے کے آئے, اس کی جو ہے فار سم ریزن اس کی سیلز نہیں ہوئی. جب سیلز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ جی اس کے ٹرن اوور نہیں ہوئی. جب فائنینشیل ٹرن اوور نہیں ہوئی تو آپ کی جو باقی کی چیزیں تھیں, ٹو میٹ دا اوور ہیڈس, ٹو میٹ دی کیپٹل ایکسپینڈیچر, ٹو میٹ دی سیلریز, ٹو میٹ دی جب اوور ہیڈس کا ہم نام لیتے ہیں تو اس میں را مٹیریل کی کاسٹ ہے, آپ کی یوٹیلٹیز کی کاسٹ ہے, آپ کی سیلریز ہیں, آپ کی انوینٹری کی کاسٹ ہے, آپ کی مشینری کی کاسٹ ہے, سارا کچھ اس کے اندر شامل آ جاتا ہے. پھر مور دین دیٹ کیپٹل کاسٹ ہے. اف اٹس اگین آئی سیڈ اگر آپ نے بورنگ کی بھی ہے کسی بینک سے, تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے سیل کے والیوم کو کنٹرول کریں. اگر تو آپ کے بس میں ہے کہ جی آپ نے پہلے سے مارکیٹنگ کی بھی ہے, آپ کو پتا ہے, تو پھر تو آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن اف یو ڈونٹ ہیو اے پری مارکیٹ ویزیبلٹی فار دیٹ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور لو ریٹرنز جو ہیں سیل میں انڈائریکٹلی ان شیپ آف یور مانیٹری بینیفٹس اگر وہ کم ہیں تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کاؤنٹلیس پرابلم سفر کر سکتی ہے, اور جو کہ خطرناک نیچر کے ہیں. تو یہ پوائنٹ بھی ایک بڑا مد نظر رکھنے والا ہے. پھر ہمارے پاس ہے جی پور لوکیشن. اب یہ ہے جی پور لوکیشن, یہ ہے کہ آپ کی لوکیشن کو اگر ہم ریفرنس اس کا دیکھیں تو دو ریفرنس بنتے ہیں, ایک تو را مٹیریل کے سورس سے, اور ایک جب آپ نے بنانی ہے پروڈکٹ تو اس کو مارکیٹ میں لے کے آنا ہے. اب اگر ہم ایک انڈسٹری ہتار میں لگاتے ہیں یا ہم کسی دور افتادہ علاقے میں لگاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس چیز کی مارکیٹ جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہے, فرض کیا وہ سپورٹس سے ریلیٹڈ چیز ہے, یا اس چیز کی مارکیٹ جو ہے وہ فیصل آباد میں ہے, پھر سے ٹیکسٹائل ریلیٹڈ آئٹم, تو بڑا مشکل ہو جائے کہ آپ کو وہاں سے اس کی جو ہے اتنی دور افتادہ علاقے سے اس کی انوینٹری کو پورا کرنا اور اس کی جو ترسیل ہے یعنی اس کی ٹرانسپورٹیشن ٹو دا مارکیٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹریڈر ہے, جو آپ کی وہاں پہ ٹریڈنگ کر رہا ہے, آپ کی سیل کر رہا ہے, آپ کا جو ڈیلر ہے وہاں پہ, وہ آپ کے اندر اور اس کے اندر ایک گیپ آ جاتا ہے ڈیمانڈ سپلائی کا. تو لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, نہ صرف آپ کی مارکیٹنگ کے لحاظ سے بلکہ آپ کے را مٹیریل کی سپلائی کے لحاظ سے, آپ کی لیبر کو ریچ کرنے کے لحاظ سے, آپ کی یوٹیلٹیز جو ہیں ان کو لانے کے لحاظ سے کہ جی گیس آپ سے کتنی دور ہے, آپ سے جو ہے وہ واٹر کنیکشن جو ہے وہ آپ کا کہاں ہے, اس کی بجلی کی لوکیشن کیا ہے, کیا آپ نے ایک سستی جگہ خرید لی ہے ایک دور افتادہ علاقے میں, تو یہ تو نہیں کہ اسے 4 گنا پرائس آپ جو ہے وہ پولز لگانے میں خرچ کر دیں لائٹ کے لیے یا گیس کی کنیکشن میں کر دیں. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. یعنی آپ نے اسٹریٹجائز کرنا ہے اس طریقے سے پری فیزیبلٹی میں کہ آپ کو مارکیٹ اور دوسرے فیکٹرز جو میں نے عرض کیے ہیں یہ سارے کے سارے فیزیبل ہوں وائل گوئنگ فار این انڈسٹری. اگلا ہمارا فیکٹر ہے جی فیکٹر ای, ڈکلائن ان ڈیمانڈ ڈیو ٹو ریورسری ٹرینڈس ان دا پرٹیکولر انڈسٹری. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے انڈسٹری میں آپ بیٹھے ہیں, مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ ایک بہت کم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی ایک کرو کے ساتھ, پروگرس کرو کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. مارکیٹ میں ڈاؤن فال آتی رہتی ہے, کچھ کنٹرول میں ہمارے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو آپ سم ٹائم جو آپ کی سیلز ہیں وہ اس وجہ سے بھی کم ہو جاتی ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے
وہ تھوڑا سا ہل جاتی ہے. ریورسل جو فیکٹرز ہیں وہ آ جاتے ہیں. وہ فیکٹرز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. ریسیشن ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اوور آل, سم ٹائم فائنینشیل ریسیشن آ جاتا ہے, سم ٹائم آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ بجائے اس کے کہ لوکل اگر وہ چیز مہنگی پڑ رہی ہے تو ان کو اگر سورس آف امپورٹ سستا پڑ رہا ہے تو آپ کے مقابلے میں وہ امپورٹڈ گڈس لے آتے ہیں. تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں جو آپ کو اس میں سیل کے اندر جو ہے یہ آپ کو تیسرا جو فیکٹر ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا, یہ پیش آ سکتا ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ان میں ایکسیپٹ فار فورس میجور, یعنی اس صورتحال کے اندر جب کہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور کسی ناگہانی آفت کی صورت میں آپ اس کو یا کسی چینج آف لا کی صورت میں آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ادروائز پری پلاننگ سٹیج میں یہ چیزیں آپ کے بس میں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اکارڈنگلی پلان کر سکیں. اس میں اگلا فیکٹر ہے جی ان اپروپریٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی. آپ نے اپنی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی وہ مد نظر چیزوں کو رکھے بغیر بنا دی کہ جی میرا کسٹمر کون ہے, میرے کسٹمر کے ٹرینڈز کیا ہیں, میرا کسٹمر جو ہے وہ چاہتا کیا ہے, میرے کسٹمر کے پاس چوائسیز کیا کیا ہیں, کیا جو ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے اس کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں, جو ڈیفیسٹ ہے وہ پروڈکٹ, کیا وہ ڈیزائن فیکٹر کے اندر ڈیفیسٹ ہے, یا وہ پرائس فیکٹر کے اندر ڈیفیسٹ ہے, یا وہ اپنی ریلائبلٹی کے اندر ڈیفیسٹ ہے, یا جب وہ ورک کرتی ہے تو اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں. تو ان کو آپ نے میک اپ کرنا ہے مارکیٹ کا سروے کر کے, مارکیٹ کی اسٹڈی کر کے کہ میری پروڈکٹ جب لانچ ہوگی, میری پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو میں وہ چیزیں جو مارکیٹ میں ہیں ان سے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے نویل بناؤں, اس کو اس طرح سے علیحدہ ایک نظر آئے کہ جو اس کو استعمال کرنے والا ہے وہ بالکل جو ہے اس کو فوری طور پہ اس کو اندازہ ہو کہ جی آئی ایم پیئنگ فار اے رائٹ تھنگ. تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ مے بی اس کی جو ویلیو ہو, جو کاسمیٹک ویلیو ہو, اس کی جو شو کیس میں ویلیو ہو وہ اتنی اچھی ہو کہ جو لوگ ہیں پرائس میں بعد میں پوچھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں, پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کا بھائی کیا ہے, اور بعد میں پھر وہ دے کم ٹو دا پرائس فیکٹر کی جس کی کیا قیمت ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی ایک جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے جی کہ اپنے جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کے سارے آسپیکٹس کو, تو تب آپ جا کے اس قابل ہوں گے کہ مارکیٹ میں ایک جو ہے وہ آپ نام بنا سکیں. اور یہ بھی اگین ایسا فیکٹر ہے جس کو ہم پری آپریشنل سٹیج پہ جو ہے وہ ود ان ریچ ہے ہمارے اور ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں. پھر ہے جی ہائی پروڈکشن کاسٹ اینڈ کانسیکوینٹ ہائی پرائسنگ. آپ نے خدا نخواستہ اوور جو ہے وہ کر لی ہے فائنینسنگ, آپ کو اس کی بہت زیادہ پڑ رہی ہے, کاسٹ پڑ رہی ہے, فائنینشیل کاسٹ. آپ نے ان نیسیسریلی عملہ رکھ لیا ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کی اس کو کاسٹ پڑ رہی ہے. سم ٹائم یو آر ڈرائنگ ایکسٹرا آرڈنری سیلریز. جب فائنینسنگ کا پیسہ ہوتا ہے تو اس میں نارملی پیپل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی بٹ سم پیپل, ہمارے بھائی ہیں وہ بھی خدا نخواستہ کوئی, میں آئی ایم ناٹ کریبنگ, تو وہ تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں ریگارڈنگ دی پرسنل ایکسپینڈیچرز اینڈ سیلریز اینڈ ادر تھنگس. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو محسوس نہیں ہوتا, لیکن جب آپ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اور آفٹر 3 months جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوور ہیڈس کہاں جا رہے ہیں, تو آپ کے اوور ہیڈس الٹیمیٹلی جو افیکٹ کریں گے وہ آپ کی اینڈ پروڈکٹ کو کریں گے. آپ کی اینڈ پروڈکٹ کی قیمت بڑھے گی, آپ کی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ مہنگی ہوگی, اور جب وہ مہنگی ہو جائے گی تو مارکیٹ میں وہ بکے گی نہیں. اس لیے اپنے اوور ہیڈس کو, اپنی جو پرائسنگ کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہے, اس کو آپ اس طرح سے کنٹرول کریں کہ آپ کی جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر اس کا اثر نہ پڑے. اگر ہائی پرائسنگ ہوگی تو ہائی پرائسنگ کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہے, اور آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اس لیے ہائی ہے کہ آپ کے جو اوور ہیڈز ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اوور ہیڈز کو کنٹرول کرنا آپ کے بس میں ہے, پوری طرح سے بس میں ہے. اس کو اس سٹیج پہ بھی, پوسٹ آپریٹو سٹیج پہ بھی اور پری آپریٹو سٹیج پہ بھی آپ پوری طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جو ہے یہ ایک نقطہ جو سیلز میں جو میں نے گزارش کی تھی ڈیفیسٹ میں جو آتا ہے وہ ایک بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ اٹس ویری مچ ود ان دا ریچ. پھر ہے جی expense causes likewise failure to control operating expenses that reduce profit and pose a threat to survival of the firm. کچھ اخراجات ہوتے ہیں پروڈکٹیو. آپ نے نئی مشینری لگائی, آپ نے ڈائی میکنگ میں پیسہ خرچا, آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کی, آپ نے اپنی کمپنی کی بہتری کے لیے کچھ اور اس میں نئے تجربے کیے, آپ نے اپنی کمپنی کی فلاح و بہبود کے لیے, اپنی پروڈکٹ کے لیے کچھ اخراجات کیے, تو یہ تو پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر میں آ گئے.
کچھ ہیں جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں. آپ نے فیکٹری کو ایکسٹراڈنری خوبصورت بنا دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس کو جو ہے اپنی فیسلٹیز جو ہیں اپنے لیے پرسنل زیادہ لے لیں, گاڑیاں خرید لیں, اننیسیسریلی جو ہے وہ سیکیورٹی حد سے زیادہ کر لی. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ جو بورنگ ہے وہ کر لی کہ آپ کو اس کی جو ہے آپ کے پاس جب دیکھا کہ سرپلس کیش ہے تو آپ نے کئی چیزیں جو ہیں وہ ایسی لگا لی جو ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ جو ارریلیونٹ ایکسپینڈیچر ہے, نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہیں, جب تک آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو جو پرائز فیکٹر ہے, سیل فیکٹر ہے, اس کے اوپر اس کا جو اثر ہے وہ برا پڑتا رہے گا. تو یہ بھی پھر میں گزارش کروں گا کہ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کو قابو کرنا, ان کو ایک لیول سے زیادہ بڑھنے نہ دینا, اگین آپ کے اپنے بس میں ہے. اور اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ خاص سائنس انوالو نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایک نارمل بزنس کی پریکٹس ہے جس سے ہمارے بزنس مین بھائی فیملیئر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انڈسٹری کو ایک بڑی نارمل سی پریکٹس ہے, ان کے اوور ہیڈز قابو میں ہے اور ان کی جو پرائسنگ ہے وہ قابو میں ہے, ان کی سسٹینیبلٹی بہت زیادہ ہے اور وہ برے وقت میں مارکیٹ کے اندر سروائیو کرنے کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں. لیٹس سی وٹ نیکسٹ وی ہیو. پھر ہے جی نیگلیکٹ کازز. یہ ہے جی کہ آپ کسی انڈسٹری میں اگر دلچسپی نہیں لیتے, اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں, اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ اس کی جی جو ہے وہ کامن ریزنز جو ہیں وہ یہاں پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. نمبر 1, پور ہیلتھ. خدا نخواستہ کوئی صاحب بیمار ہیں, ہی از ہینڈی کیپڈ, اللہ نہ کرے ان کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ان کی جو فزیکل کیپیبلٹیز ہیں وہ امپیئرڈ ہیں, تو نیچرلی وہ پھر اپنے آپ ان کے اندر نہ وہ موٹیویشن پیدا ہوگی, اور وہ اگر ایسے پرابلم ہیں ہیلتھ کے تو ان کو چاہیے کہ وہ ادھر سالو دیم, اور اف اٹ از خدا نخواستہ ناٹ سالویبل تو کوئی ایسا ارینجمنٹ کرے الٹرنیٹیو اپنے ساتھ مینجمنٹ کا, کہ وہ اپنی جو ہے پور ہیلتھ کے باوجود جو ہے جو لیک آف آپ کا انٹرسٹ ہے, جو نیگلیکشن ہے, یہ اٹس اے ویری ویری ڈیڈلی ویپن فار بزنس مین, تو اس کو جو ہے اوائڈ کریں. دوسرا فیکٹر کہتے ہیں لیزینس. بعض بندے بائی کریکٹر بائی ہیبیچل ہوتے ہیں کہ جی ان کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے, لیٹ اٹھنا, وقت پہ کوئی کام نہ کرنا, سیلف ڈسپلن جسے کہتے ہیں. ہم نے جب انٹرپرینورز کی پڑھی تھی کوالٹیز تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی اس میں ایک بہت بڑی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر انٹرپرینور جو ہے وہ سیلف ڈسپلن نہیں ہوگا تو ہی ول بی اے ٹوٹل فیلور, کیونکہ وہ اپنے کام اگر وقت پہ نہیں کر سکے گا, اپنی کنسنٹریشن اس کی امپیئرڈ ہو جائے گی اور وہ اپنے بزنس پہ توجہ نہیں دے سکے گا, تو از اے گون اسٹوری. تو یہیں پہ بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جناب اپنی جو آپ کی لیزینس ہے وہ اگر ہے تو یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. انسان ایک بڑی کمپلیکس مشینری ہے, بٹ یو ہیو لاٹ آف ول پاور ان سائڈ یو. چیزوں کو چینج کرنا یا ماڈیفائی کرنا اپنی عادتوں کو, مے بی ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ امپاسبل, نتھنگ از امپاسبل. تو ایک اچھی انٹرپرینور کو ایک انٹرپرائز چلانے کے لیے اگر اپنی لیزینس کو دور کرنا پڑے تو وہ ضرور کرے, کیونکہ یہ ایک انڈیکیٹو فیکٹر ہے بہت بڑا کہ نیگلیکشن جو ہوتی ہے انڈسٹری کو, جو نیگلیکٹ لوگ کرتے ہیں, اس میں ایک بہیویئر جو ہے وہ کریکٹر لیزینس کا بھی ہے کہ آپ کی بائی کریکٹر آپ ایک خدا نخواستہ سست آدمی ہیں, تو اس میں دیٹ از ان ہینڈلیبل جو ہے وہ چیز ہے. تیسرا فیکٹر جی فیملی اور میرج پرابلم. ہم ایک ایسے معاشرے میں سب لوگ, ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے, دنیا میں انسان جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں ہی کین ہیو لاٹ آف سائیکولوجیکل پرابلمس, ہی کین ہیو ڈومیسٹک پرابلم, ہی کین ہیو سو مینی تھنگس ان بٹوین. بچوں کے مسائل ہو سکتے ہیں, گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں, وچ از ناٹ نیسیسری ٹو ڈسکس ہیئر. تو نیچرلی جب ایک آدمی اپنے گھر میں کسی وجہ سے XYZ کوئی بھی ریزن ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہے یا اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, تو وہ اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ اس کی امپیئرڈ ہو جائے گی, اور وہ صحیح طریقے سے اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں, اپنی جو صلاحیتیں ہیں, وہ اپنی انڈسٹری پہ نہیں سرو کر سکے گا یا اپنے بزنس کے اوپر نہیں اس کو کنسنٹریٹ کر سکے گا. تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی حد تک, جس حد تک بھی آپس میں کوآپریشن سے یا اپنے سولوشن سے یا فیملی کاؤنسلنگ سے یا جس طرح بھی ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف پرابلم, اگر ہم اس کو حل کر سکیں تو اٹس ویل اینڈ گڈ. ورنہ جو نیگلیکشن ہے, میں نے جیسے بتایا تھا, یہ بڑا خطرناک ایک ویپن ہے فار بزنس مین,
جس کے اس ڈبل ایج ویپن جو نہ صرف آپ کی انڈسٹری کو تباہ کرتا ہے بلکہ آپ کے سرمایہ کو اور آپ کی ایفیشنسی کو بھی تباہ کرتا ہے. کائنڈلی اس کو جو ہے وہ بڑی ہم نے جو ہے کنسنٹریشن سے اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. اگین اف یو ہیو سچ تھنگ تو پوسٹ آپریٹو اسٹیج پہ آپ اس کا یا تو متبادل بندوبست کریں یا اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ود ان یور ریچ جیسے بھی ہو سکتا ہے. پھر ہے جی انٹرپرینورز need to establish priorities for themselves. Relative to their involvement in the firm, they must concentrate on objectives of the firm. ہر ایک کمپنی کی پرائرٹیز ہیں, اس کی ایک جو ہے ترجیحات ہیں. کسی کمپنی کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے جو ہے پروڈکشن زیادہ کرنی ہے, کسی کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے مارکیٹ میں اپنا نام بنانا ہے, کسی کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے R&D سیل اپنا مضبوط کرنا ہے, کسی کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے فائنینسنگ جو ہے وہ سیلف فائنینسنگ کی طرف آنا ہے اور ڈیٹ سے نجات حاصل کرنی ہے. تو انٹرپرینور جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنی ذاتی ترجیحات کو چھوڑ کے یہ دیکھے کہ انڈسٹری کی ڈیمانڈز کیا ہیں, انڈسٹری کی آبجیکٹوز کیا ہیں, انڈسٹری کی جو ہے وہ اس کے گولز کیا ہیں, اور اپنی ساری کنسنٹریشن جو ہے اس کی طرف وہ جو ہے وہ مرکوز کر دے. اور سب کے سب جو ہے وہ اپنا جو اپنے فیکٹرز ہیں اس کے پاس ان کو یوٹیلائز کرے پوری فورس کے ساتھ تاکہ وہ اوور کم کر سکے ایسی مشکلات کو جو یہاں پہ نارملی ان حالات میں آ جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. فیلور کی جو مختلف کازز ہیں کہ جی جو پوسٹ آپریٹو کازز ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو یہ کیپٹل کازز ہیں کہ جی لیک آف کیپٹل جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اس میں ہمارے پاس ہے کہ جی لو اور اوور ایسٹیمیشن آف دا کیپٹل نیڈس, کہ آپ نے میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ ادھر انڈر کیپٹلائز کر دیا انڈسٹری کو یا اوور کیپٹلائز کر دیا. سیکنڈ یہ تھا جی کہ فرسٹ فنڈ مینجمنٹ, کہ آپ کے پاس پیسے آئے آپ نے ضائع کیے, اس کو صحیح طرح مینج نہیں کیا, یہ بھی ایک لیتھل ایک ریزن ہے. پھر ہے جی کیش لاسز, کہ آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے کیش کے اندر چاہے وہ کریڈٹ کی ریکوری نہیں ہے, چاہے وہ کوئی اور آپ کی را مٹیریل کی رانگ پرچیز ہے, تو آپ کو لاسز ہوئے. پھر ہے جی پور ڈیٹ کلیکشن اور انفیوریبل کریڈٹ ٹرمز, کہ آپ نے مارکیٹ میں جو آپ کا پیسہ پھیلا ہوا ہے اس کو پراپرلی کلیکٹ نہیں کیا, یا پھر آپ کا جو ڈیٹ کے جو ٹرمز ہیں وہ اتنے لمبے ہیں, کوئی اگر آپ کو 3 مہینے کے بعد پیسے دیتا ہے کہ بیچ میں جو آپ کا ٹائم ہے انٹرمیڈیٹری پیریڈ وہ سلیپ کر جاتا ہے, تو آپ کا جو سرکل ہے منی کا وہ رک جاتا ہے. تو یہ بھی ایک میجر کاز ہے. پھر جی کسٹمر کی جو کازز ہیں, سم ٹائم کسٹمرز جو ڈونٹ اٹینڈ یو اور وہ آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. 8ویں ہے کہ جو پرسنل کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں, بیسیکلی اس میں نے پہلے بھی جیسے گزارش کی کہ جو مختلف لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم نے جو ہے اس کی جو مین ریزن جو تھی وہ ڈسکس کی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ جی لیبر کے اندر جو پرابلمز آتی ہیں یا ہماری انڈسٹری کے اندر پرابلمز آتی ہیں اس میں کیا ہے. ہائی ریٹ آف ایبسینٹزم اینڈ لیبر ٹرن اوور, کہ جی آپ کے جو مزدور ہیں ان کی غیر حاضریاں بڑھ رہی ہیں اور لیبر جو ہے وہ کم سے کم آ رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. سیکنڈ فیکٹر ہے انہیلدی انڈسٹری ریلیشن, کہ آپ کے آجر اور مزدور کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, اس لیے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. پھر ہے جی فریکوینٹ اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹ, اگر خدا نخواستہ کسی انڈسٹری میں ہڑتالیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں یا تالہ بندی ہوتی ہے تو آپ کے لیے ایک ویری کلنگ فیکٹر ہے یہ بھی اگین. پھر ہے جی لو پروڈکٹیوٹی, کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ انہی ریزنز کی وجہ سے اگر لو ہو گئی ہے تو پھر اگین آپ کو ایک فیلور جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. پھر ہے ملیٹنٹ ٹریڈ یونینز, یہ ٹریڈ یونینز بنی, ٹریڈ یونینز نے اپنے آپ کو جو منوانے کے لیے مختلف قسم کی ہڑتالیں کی, دنگا فساد ہوا خدا نخواستہ, تو انڈسٹری کے لیے بہت ہی یہ نقصان دہ چیز ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جی کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس کو جو پوسٹ آپریٹو جو ہیں پرابلمز ہیں ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ ہم جب پوسٹ آپریٹو پرابلم کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ میجورٹی آف دا پرابلم ایسے ہیں جو وقت سے پہلے ایک پیش بندی کر کے, منصوبہ بندی کر کے, پلاننگ کر کے, جن کو ہم وقت سے پہلے قابو کر لیں تو وہ دٹ ڈزنٹ ہیپن. تو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کو یہیں سے شروع کریں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر اگلا ہوگا اس میں ہم پھر ساتھ اپنے بینکنگ سیکٹر کو بھی لے کے آئیں گے کہ جی کس طرح سے ہم لینڈرز کو اپروچ کرتے ہیں
اور اسٹوڈینٹس لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر یہ گزارش کروں گا کہ اپنی پڑھائی جاری رکھیں، اپنے گھر والوں کا اپنا خیال رکھیں، اور میں آپ کو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ کہتا ہوں۔